ذرا بیداری کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی. علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں. علامہ تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. خطیب ابن خطیب حافظ انجینئر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. حضرات گرامی قدر، آج کا یہ انتہائی سنجیدہ اور باوقار پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے منعقد ہو رہا ہے، اور یہ ان عظیم لوگوں کا اجتماع ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے تن من دھن کو اللہ کے دین کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ آج بھی اس کے گزرے دور میں جب کہ لوگ مادہ پرست، حسن پرست، زر پرست اور مفاد پرست ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے. اور جب تک زمین و آسمان برقرار ہے انشاءاللہ العزیز، چھڑ دو یار ان کی یہ مسئلہ، جب تک زمین و آسمان انشاءاللہ قائم اور دائم ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ڈنکے بجتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو علمی اور عملی حوالے سے آگے بڑھانے کی جستجو کروں اور کلام اللہ کی آیات کی روشنی میں، حدیث طیبہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کروں، انشاءاللہ میں آپ حضرات سے تجدید عدم کے لیے ایک آغاز گفتگو میں عہد لینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو نچھاور کرنا پڑا، آپ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات کو یاد رکھیے، میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مدلل اور مثبت انداز میں آگے بڑھانے کا قائل ہوں، لیکن میں آغاز گفتگو سے قبل اس بات کو بطور دیباچہ اور بطور مقدمہ پیش کر دینا چاہتا ہوں. جب کسی قوم کے بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں کسی کاز کے ساتھ، کسی ہدف کے ساتھ، کسی ٹارگٹ کے ساتھ، کسی مشن کے ساتھ، کسی منشور کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس منزل کو آنے سے نہیں روک سکتی. معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب قوم منتشر ہوتی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، ذہنی حلفشار کا اور انتشار کا شکار ہوتی ہے، ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، دل میں ابہام ہوتا ہے، تو ایسے عالم میں پھر قوم کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہر دور میں کرم رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے ہر دور میں بڑے بڑے لوگوں سے کام لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے بعد یہ کام صحابہ کرام سے لیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام سے لیا، تابعین اعظام کے بعد محدثین اعظام سے لیا، محدثین اعظام کے بعد فقہائے اعظام سے لیا، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ائمہ دین، ائمۃ الحدیث سے لیا. کبھی احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کے جھنڈوں کو اٹھا لیا، کبھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کے جھنڈوں کو اٹھا لیا، کبھی حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی مولانا عنایت علی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ،
کبھی حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، کبھی سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور وہ دین کے جھنڈے کو اٹھاتے رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے انتہائی بڑی سعادت کا مقام ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے نہ علم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے حلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی قیادت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی جرأت و ولولے اور ہمتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مدت مدید سے ہم بھی اسلام کے ترانے گا رہے ہیں، اسلام کے جھنڈوں کو لہرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عنایت کے اوپر خوشی ہے۔ اس کے فضل کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مادیت پرست دور میں اور دور پورا شوب میں، جبکہ نفسا نفسی اور چھیٹا چھینا جھپٹی کا عالم ہے اور ہر بندہ اپنے مفاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کمزوروں کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ جہاں پر موقع آتا ہے ہم یہ بات برملا طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ مالک کائنات کا فضل و کرم ہے، یہ اکابرین کی محنتوں کا ثمر ہے، یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور آپ بہن بھائی، آپ بھائیوں کی اور آپ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے طول و عرض میں ہر مقام پر، ہر جگہ میں، ہر میدان میں، ہر شاہراہ میں، ہر چوک میں، ہر چورستے میں، ہر دوراہے میں، ہر درستے میں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر کوئی اسلام کے اوپر شبہون مارنے کی کوشش کرتا ہے، احسان اللہ ظہیر کے بیٹے ہم ٹھونک کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ بات مرملا طور پہ کہتے ہیں ابھی اسلام کے رکھوالے اور اسلام کے نام لیوا زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے جیتے جی اسلام کے ساتھ کوئی غداری نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جرأت والا، ہمت والا، جرأت والا، ہمت والا، جرأت والا، ہمت والا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کوئی چھوٹی موٹی دولت کا نام نہیں، اسلام بہت بڑی عطا ہے، اسلام بہت بڑی دولت ہے، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل بے پایا ہے، اور اللہ کا یہ فضل اتنا عجیب و غریب ہے کہ یہ نہ سرمایہ دار کے سرمایے کو دیکھتا ہے، نہ جاگیردار کی جاگیر کو دیکھتا ہے، نہ کسی وزیر کی وزارت کو دیکھتا ہے، نہ کسی مشیر کی مشاورت کو دیکھتا ہے، نہ حاکم وقت کی حکومت کو دیکھتا ہے، نہ صاحب امر کے امر کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا یہ فضل جب چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، یہ معمولی فضل نہیں، ذرا غور کرنا۔ فرعون کو اللہ نے حکومت دے دی لیکن وہ اس فضل سے محروم رہا، قارون کو اللہ نے سرمایہ دے دیا لیکن وہ فضل سے محروم رہا، حامان کو اللہ نے جاگیر دی لیکن اس کے قسمت کے اندر فضل نہیں آیا، شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاگیروں کا مربوں کا مالک بنا دیا لیکن اس فضل و نعمت سے محروم رہا، حامان کی قسمت میں وزارت و مشاورت آ گئی لیکن اس کی قسمت میں یہ فضل نہیں آیا۔ ابو لہب مکہ کا سردار، مکہ کا چودھری، ہاشمی، قریشی، مطلبی ابو لہب، اس کو دنیا کی بہت سی نعمتیں حاصل ہوئیں، صاحب مال ابو لہب، صاحب جمال ابو لہب، صاحب حسب ابو لہب، صاحب حسب و نسب ابو لہب، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت کی نعمت نہیں آئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بے پایا جب یہ کسی کے اوپر نازل ہونا شروع ہوتا ہے تو مکہ کی ایک معمولی اور کمزور اور سمیہ کے دل کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے، اور حبشہ کی سرزمین کے اوپر تڑپنے والے ایک غلام بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چن لیتے ہیں، اور ایک بڑھیا ذوالنیرہ کو مالک کائنات اس فضل و عطا کے لیے منتہی فرما لیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کی قسم یہ مال و دولت، یہ حسب و نسب، یہ عزت و جمال، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اگر چھن جائیں تو ہدایت اور اسلام کی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے تمہیں ایک ایسی نعمت طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، ہم نے فجر کے وقت بھی کی، ہم نے ظہر کے وقت کی، ہم نے عصر کے وقت کی، ہم نے مغرب کے وقت کی، ہم نے عشاء کے وقت کی، ہم نے فرضوں کے اندر کی، ہم نے سنتوں کے اندر کی، ہم نے نوافل کے اندر کی، ہم نے ہر موقع پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اس میں ہم نے مال نہیں مانگا، اس میں ہم نے وقار نہیں مانگا، اس میں ہم نے حسب نہیں مانگا، اس میں ہم نے نسب نہیں مانگا، ہم نے دنیا کی شہرت نہیں مانگی، دنیا کی چودراہٹ نہیں مانگی۔ ذرا غور کرنا، دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ کس نے
نعمت کے مقابلے میں تول رہے ہیں. ہم نے دعا اگر مانگی تو صرف اور صرف ہدایت کی دعا مانگی, صرف اور صرف صراط مستقیم کی دعا مانگی. حضرات اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے, اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجئے کہ اما بھی نعمتی ربی کا فحدث, اللہ کی نعمتوں کو بیان بھی کرنا چاہیے, ان کو اجاگر بھی کرنا چاہیے, ان کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے ساری دنیا کی نعمتیں چھن جائیں لیکن ہدایت اور اسلام کی نعمت انسان کو حاصل ہو جائے, انسان سے کوئی چیز بھی نہیں چھنی. اور اگر ہدایت چھن جائے, دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں, اللہ کی قسم اس کی قسمت کے اندر کوئی چیز بھی نہیں آئی. حضرات گرامی قدر, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اب اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں, ہم آج نفاذ اسلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں, ہم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ اسلام جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, یہ اسلام حضرت رسول اللہ کا دین ہے, حضرات صحابہ کا دین ہے, حضرات تابعین اعظام کا دین ہے, حضرات اولیاء کا دین ہے, محدثین اعظام کا دین ہے, متقین کا دین ہے, اتقیاء کا دین ہے, اذکیاء کا دین ہے, فقہاء مجددین مجتہدین کا دین ہے. لیکن حضرات گرامی قدر, اس دین کے بانی حضرت رسول اللہ نہیں. اللہ نے سورہ احقاف میں اعلان فرما دیا, ما کنت بدعا من الرسل, میں نے رسولوں کے دین میں کسی نئی بدعت کا آغاز نہیں کیا. میں دین اگر لے کے آیا ہوں وہی دین لے کے آیا جس کو کبھی آدم لے کے آئے, کبھی نوح لے کے آئے, کبھی ابراہیم لے کے آئے, کبھی اسماعیل لے کے آئے, کبھی اسحاق لے کے آئے, کبھی یعقوب لے کے آئے, کبھی یوسف لے کے آئے, کبھی زکریا لے کے آئے, کبھی یحییٰ لے کے آئے, کبھی عیسیٰ لے کے آئے, کبھی الیاس لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اٹھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرما دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین حق کا ایک بہت بڑا نقیب تھا جس کو دنیا ابراہیم کے نام سے جانتی ہے, جو امام ہے, جو کائنات کے لوگوں کے لیے امام ہے. انی جاعلک للناس امامہ کے مقام اور منصب پہ فائد ہوا. اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تجھے جمی کائنات کا امام بنا دیا ہے. اس امام کائنات کے لیے کہ کائنات میں صرف دو امام ہیں جو کائنات کی امامت کے منصب پہ فائد ہوئے, ایک کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پہلے جو امام کائنات کے منصب جلیلہ اور عظیمہ پہ فائز ہوا اس ہستی اقدس و مقدس کا نام جناب ابراہیم ہے. اس ابراہیم کے بارے میں یہودی اور نصرانی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابراہیم یہودی ہے, ابراہیم نصرانی ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ ابراہیم یہودی ہے نہ ابراہیم نصرانی ہے بلکہ ابراہیم تو یک طرفہ مسلمان ہے. اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. انجیل اگر اتری ہے ابراہیم کے بعد اتری ہے, تورات اگر اتری ہے ابراہیم کے بعد اتری ہے. ابراہیم پہلے چلا گیا, تورات بعد میں آئی ہے. ابراہیم پہلے چلا گیا, انجیل بعد میں آئی ہے. ابراہیم بعد میں آنے والی کتابوں کے پیچھے لگنے والا نہیں ہو سکتا. حضرات ہم اسلام کے دعوے دار ہیں, اسلام جو حضور کے قلب کے اوپر اترا ہے انبیاء کا دین ہے. مجھے یہ بات بتلائیے, آج ہمارے پاس اسلام کو جانچنے اور پڑتال کرنے کے لیے مختلف نقطہ ہائے نظر موجود ہیں, مختلف سکول آف تھاٹ موجود ہیں, مختلف مسالک موجود ہیں, مختلف مکاتب فکر موجود ہیں, مختلف طرح کے فرقے موجود ہیں, مختلف طرح کے نقطہ ہائے نظر موجود ہیں. کوئی یہ بات کہتا ہے میں حنفی ہوں, کوئی یہ بات کہتا ہے میں مالکی ہوں, کوئی یہ بات کہتا ہے میں جعفری ہوں, کوئی شافعیت کی بات کرنے والا, کوئی رضوی سلسلے کی بات کرنے والا, کوئی نقش بندی سلسلے کی بات کرنے والا, کوئی چشتی, کوئی سہروردی, کوئی فلاں فلاں اپنے آپ کو کہلوانے والا. حضرات ایمانداری سے یہ بات کہنا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علم کے پہاڑ ہیں, علم کی چٹان ہیں, فقاہت میں, امامت میں, جلالت میں, استدلال میں, علم میں, حلم میں ان کا مقام انتہائی بلند ہے. احمد ابن حنبل استقامت کی چٹان ہے, اللہ کے دین کا مجاہد ہے, اللہ کے دین کا سپاہی ہے. امام مالک ولولوں کا ترجمان, جرتوں کا آسمان, علم حدیث کا بہت بڑا معمار. شافعی علم کا, استدلال کا, فقاہت کا بہت بڑی چٹان ہے. لیکن ایمانداری سے یہ بات کہنا
کیا حضرت رسول اللہ کے دور میں فقہ حنفی موجود تھی؟ کیا حضرت رسول اللہ کے دور میں فقہ شافعی موجود تھی؟ کیا حضرت رسول اللہ کے دور میں فقہ حنبلی موجود تھی؟ کیا حضرت رسول اللہ کے دور میں فقہ مالکی موجود تھی؟ اگر حضرت رسول اللہ کے دور میں نہ مالکی فقہ تھی، نہ شافعی فقہ تھی، نہ حنفی اور حنبلی فقہ تھی، تو بات بالکل صاف ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، جب آقا کے دور میں یہ کتابیں، یہ فقہ موجود نہیں تھیں، تو مجھے یہ بات بتلائیے پھر آقا علیہ السلام ان باتوں کے مقلد، ان باتوں کے متبع تو نہیں ہو سکتے حضرات۔ لیکن ایک چلتے چلاتے ایمانداری سے یہ بات کہوں گا، اللہ کو میں نے جان دینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے کھڑے ہونا ہے۔ جو قرآن کو میں نے پڑھا، جو حدیث پاک کو میں نے پڑھا، سنت کا ادنا طالب علم ہوں، فقہ کا ادنا ہوشہ چین ہوں، دین کے ساتھ میرا ادنا تعلق ہے، علم کے ساتھ علم میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ کتابوں کو بکھرے ہوئے پایا، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو ہمیشہ لکھتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایمانداری سے یہ بات کہنا، آقا کے دور میں فقہ موجود نہیں تھی، لیکن دو صحیفے تو موجود تھے، دو قوانین کے سرچشمے تو موجود تھے، دو قوانین کی دستاویزات تو موجود تھی۔ ایک دستاویز وہ تھی جو آسمان کی بلندیوں سے آئی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ایمانداری سے بات بتلاؤ، حضور کے دور میں قرآن موجود تھا کہ نہیں موجود تھا؟ حضور کے دور میں قرآن موجود تھا۔ اسی طرح حضور کے دور میں آپ کی سنت بھی موجود تھی، آپ کا طریقہ بھی موجود تھا، آپ کی حدیث بھی موجود تھی۔ آقا نے کائنات کے لوگوں کو دعوت دی، آقا نے دعوت دی، یا قرآن کی دعوت دی، یا حدیث کی دعوت دی، یا قرآن کی دعوت دی، یا سنت کی دعوت دی، یا رب کے نظام کی دعوت دی، یا اپنے انداز کی دعوت دی، یا آسمان سے اترنے والے الہام کی دعوت دی، یا اپنی حدیث کی دعوت دی۔ اللہ کی قسم ہے، آج اس دعوت کے صحیح معنوں میں اگر کوئی رکھوالے ہو تو تم ہو، اس لیے کہ تم نے نہ کابرین کی عظمت کی جنگ لڑی، نہ اسلاف کی رفت کی جنگ لڑی، نہ مجتہدین کے اجتہاد کی جنگ لڑی، نہ فقہا کی فقاہت کی جنگ لڑی، نہ علماء کے علم کی جنگ لڑی، نہ خطیبوں کی خطابت کی جنگ لڑی، نہ مصنفوں کی تصنیف کی جنگ لڑی۔ اور تم نے جنگ اگر لڑی تو اسی دین کی جنگ لڑی، تم نے یا رب کے قرآن کی جنگ لڑی ہے یا مدینے والے کے فرمان کی جنگ لڑی ہے۔ تکبیر! اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی، مدینے سے آیا نبی کا غلام۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، میں تم سے چھوٹا سا سوال کرنے والا ہوں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعصب کا قائل نہیں ہوں، فرقہ واریت میں دلچسپی نہیں رکھتا، پوری کی پوری امت کو سینے کسانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایک بات بتلاؤ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو چیزوں کو چھوڑا ہمارے پاس، جب دو چیزیں ہمیں عطا کر کے گئے، تو مجھے یہ بات بتلاؤ، ہمیں ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آقا نے دو کی بات کی، ہم تین کی بات کیوں کریں؟ جب آقا نے دو کی بات کی، ہم ایک کی بات کیوں کریں؟ جب اللہ نے اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو مانا اس نے حضور کی بات کو نہیں مانا، اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ جب اللہ نے اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ نے اعلان فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کی سنت کو نہیں مانتے، جو ان کی چال کو نہیں مانتے، جو ان کی ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی اٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کی بیٹھک کو نہیں مانتے، جو والضحیٰ کے چہرے کو نہیں مانتے، جو واللیل کی زلفوں کو نہیں مانتے، جو ما ذاق البصر وما طغیٰ والی نگاہ کو نہیں مانتے، جو علم نشر لک صدرک کے سینے کو نہیں مانتے، جو مدثر و مدمل کی کملی کو نہیں مانتے، جو سیدنا بشیر کی بشارت کو نہیں مانتے، جو سیدنا نذیر کے ڈراوے کو نہیں مانتے، جو سیدنا محمد کی تعریف کو نہیں مانتے، جو سیدنا احمد کی حمد کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم ہے، ساری کائنات کے اندر اللہ کا اعلان یہ ہے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں مالک کائنات نے ان کے لیے عذاب علیم کو تیار کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، محبت رسول،
اطاعت رسول، اہل حدیث کے دو اصول۔ حضرات گرامی قدر، چھوٹی سی بات پہ غور کرنا، دین کہاں سے آیا ہے؟ دین زمین کے اوپر سے نہیں آیا، دین آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے۔ دین کس نے نازل کیا؟ دین اللہ نے نازل کیا۔ میری بات وہ دین کا حصہ نہیں، علامہ شہید کی بات اپنی حیثیت کے اندر، اپنی ذات کے اندر جب تک کملی والے کی مہر موجود نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں۔ اپنی حیثیت کے اندر سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اپنی حیثیت کے اندر، اپنی ذات کے اندر دین کا حصہ نہیں۔ تبھی تو سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعۃ نے اعلان فرما دیا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا۔ اس شخص کے اوپر یہ بات حرام ہے جس کو میری دلیل کا پتہ نہیں کہ وہ میرے قول کی روشنی فتویٰ دے۔ سیدنا ابو حنیفہ احناف کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، میرا قول دلیل نہیں بلکہ دلیل تو حضور کی بات ہے، دلیل تو حضور کا ارشاد ہے، دلیل تو حضور کی سنت ہے، دلیل تو حضور کا طریقہ ہے۔ حضرات اب ذرا غور کرنا، آسمان سے کون سی چیز آئی؟ آسمان سے میرا علم نہیں آیا، علامہ شہید کا علم نہیں آیا، ابن تیمیہ کا علم نہیں آیا، ابن قیم کا علم نہیں آیا، ابن کثیر کا علم نہیں آیا، ابو حنیفہ کا علم نہیں آیا، مالک کا علم نہیں آیا، شافعی کا علم نہیں آیا، احمد ابن حنبل کا علم نہیں آیا۔ آسمان سے علم اگر آیا ہے یا رب کے قرآن کی شکل میں رب کے کلام آیا ہے یا مدینے والے کے فرمان کی شکل میں رب کی وحی اور رب کا الہام آیا ہے۔ حضرات ذرا غور کرنا، میں نے قوم موسیٰ کی مثال دی تھی۔ قوم موسیٰ کے اوپر مالک کائنات نے من و سلوہ کو نازل فرما دیا۔ قوم موسیٰ کے لوگوں نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ کہا ہمیں من و سلوہ کی ضرورت نہیں، ہمیں زمین کی دالوں کی ضرورت ہے، ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، زمین کے تھوم کی ضرورت ہے، زمین کے گنڈے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان فرما دیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اور من و سلوہ کو چھوڑ کے زمین کی دالوں کے پیچھے بھاگنے والوں، تم اعلیٰ کو چھوڑتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اب ذرا غور کرنا، دو الہام وہ ہیں جو آسمان کی بلندیوں سے آئے ہیں، ان کے مقابلے میں زمین کی فقہ ہیں، زمین کے فتوے ہیں، زمین کے اجتہادات ہیں۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، جو من و سلوہ کو چھوڑ کے زمین کی ترکاریوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ اعلیٰ کو چھوڑتا ہے، ادنا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو قرآن کو چھوڑتا ہے، حدیث کو چھوڑتا ہے، فتوے کے پیچھے بھاگتا ہے، اجتہاد کے پیچھے بھاگتا ہے، استدلال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہمارا اعلان یہ ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ وہ اعلیٰ کو چھوڑتا ہے، ادنا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تم اعلیٰ کو چھوڑ سکتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگ سکتے ہو، لیکن محدثین کے قافلے سے تعلق رکھنے والے یہ گناہگار لوگ رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے اور مدینے والے کے فرمان کے ہوتے ہوئے پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں، مگر ان دو صحیفوں کے پر آنچ کو آنے دے سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام کا بے باک سفیر، ابتسام اسلام کا بے باک سفیر، اسلام کا بے باک سفیر، حضرات سے لے کر علامہ تک اہل حدیث، اہل حدیث، صحابہ سے لے کر علامہ تک اہل حدیث، صحابہ سے لے کر علامہ تک اہل حدیث، اہل حدیث۔ حضرات اکرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اس میں علماء کی بے توقیری کی کوئی بات نہیں، اس میں علماء کی توہین کی کوئی بات نہیں۔ میں آج برملا طور پہ اہل حدیث کے فیض سے اور سنت رسول کے لمبرداروں کے اس اجتماع میں یہ بات برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہو، مسئلہ کوئی جدید ہو، مسئلہ بالکل نیا نکلا ہو، اس مسئلے کے اندر اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد، جہاں پر حدیث خاموش ہو، جہاں پر قرآن مجید کی آیت خاموش ہو، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد سامنے آ جائے، مد مقابل علامہ شہید کا اجتہاد ہو، میں بھی یہ بات کہوں گا، ٹھہرو ٹھہرو، حضرت علامہ کے اجتہاد کو پیچھے کر دو، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو آگے کر دو، اس لیے کرنے اول کے آدمی ہیں، پہلے دور کے آدمی ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، استدلال کے پہاڑ ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ، جہاں پر سیدنا ابو حنیفہ کی بات ہو، یا جہاں پر امام مالک کی بات ہو، جہاں پر ابن تیمیہ کی بات ہو، اور مد مقابل کسی علامہ کی بات نہ ہو، مد مقابل کسی مولوی کی بات نہ ہو، مد مقابل کسی مفتی کی بات نہ ہو،
मद्द मुकाबल सैयदना बशीर की बात हो, मद्द मुकाबल सैयदना नदीर की बात हो, बदरुद्दुजा की बात हो, शम्सुज़्ज़ुहा की बात हो, मोहम्मद की बात हो, अहमद की बात हो, इमाम कौनैन की बात हो, साकी कौसर की बात हो, और शाफ़े रोज़े महशर की बात हो, इमामुल अव्वलीन की बात हो, खातमुल मासूमीन की बात हो, सैयद वुल्द आदम की बात हो, अल्लाह की कसम है सारी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा मगर कमली वाले की बात के ऊपर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। ये वो इस्लाम है, ये वो इस्लाम है जिसको हम इस मुल्क के अंदर लेके आना चाहते हैं। और मैं ये आपको बात बतला दूं और मैं ये बात डंके की चोट कहता हूं, जब तक इस्लाम नहीं आएगा हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है अल्लाह ने इस्लाम को बाइस तमानियत बना दिया, इस्लाम को बाइस सुकून बना दिया, इस्लाम को बाइस अमन बना दिया, इस्लाम को बाइस राहत बना दिया। हज़रात जरा गौर कीजिए, मुझे एक बात बतलाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को पैदा किया तो इंसानों को सुकून देने वाली चीज को भी अल्लाह ने साथ ही उतार दिया। मुझे एक बात बतलाओ, इंसान जब परेशान होता है, इंसान जब मुस्तरब होता है, जब बेकरार होता है, जब अल्लाह का जिक्र करता है, क्या उसको अमन नहीं आता? क्या उसको चैन नहीं आता? बड़े बड़े गुनाहगार लोग भी परेशानी के आलम में, बेचैनी के आलम में दिल को सुकून देने के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं। मुझे ये बात बतलाओ, इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पकड़ता है इसलिए कि दिल बेचैन था, बेकरार था, अल्लाह का जिक्र उसके अंदर दाखिल हुआ, उसको अमन आ गया, उसको करार आ गया। आज मुआशरे में बदअमनी है, मुआशरे में चोरी है, मुआशरे में डकैती है, मुआशरे में हल्फशार है, मुआशरे में अदम इत्मीनान है। अल्लाह की कसम है, जिस तरह दिलों के इत्मीनान के लिए अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, इस तरह मुआशरे के इत्मीनान के लिए मालिक कायनात के निजाम की जरूरत है। जब तक मालिक का निजाम नहीं आएगा, जब तक मालिक का कानून नहीं आएगा, जब तक अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा बुलंद नहीं होगा, जब तक ये बात नहीं होगी अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, जब बनाया उसने है, कानून भी उसका चलना चाहिए, जब जिंदगी उसने दी है, निजाम भी उसका चलना चाहिए, जब पैदा उसने किया है, शरीयत भी उसकी चलनी चाहिए। अल्लाह की कसम, जब तक तुम अल्लाह के कानून को नाफिज नहीं करोगे मुआशरे के मसाइल हल नहीं हो सकते। मुआशरे के मसाइल अगर हल होंगे सिर्फ और सिर्फ निज़ाम इस्लाम और निफाद इस्लाम से। नारे तकबीर, हमारा आदम हमारी आवाज, हमारा आदम हमारी आवाज। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, सरफरोश सरफरोश हज़रात गिरामी, सरफरोश हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, अल फज़लु बिमा शाहिदत बिहिल लादा, सच्ची बात और फजल वाली बात और हकीकत बात वो होती है जो दुश्मनों के लबों से निकलती है, जो अल्फाज उनकी जुबान से निकलते हैं। जब दुश्मन किसी का एतराफ करे उस बात में कोई शक और शुबे की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। हजरात मुझे एक बात बतलाओ, ईसाइयों को हजरत रसूलुल्लाह से इस दौर में कोई अकीदत नहीं, वो तो उनके हाके बनाने वाले हैं, वो तो उनका इस्तेहज़ा करने वाले हैं, वो तो उनका मजाक करने वाले हैं। लेकिन अल फज़लु बिमा शाहिदत बिहिल लादा, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हजरात जरा गौर कीजिए, आज से 2 बरस पहले की बात है, लंदन के अंदर, इंग्लिस्तान के अंदर सबसे बड़ा आर्च बिशप जिसका नाम डॉक्टर विलियम रोवन है, एक दिन चर्च में बैठा हुआ था, एक दिन अपनी कलीसा में बैठा हुआ था, एक दिन अपने गिरजे में बैठा हुआ था। वहां गिरजे में अपनी सर्विस को पूरा कर रहा था। गिरजे में बैठे हुए एक आदमी ने कहा, इंग्लिस्तान के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, लड़कियां अगवा हो रही हैं, बच्चों से बदफेली का इर्तिकाब हो रहा है, हराम की दलदल में ये लोग उतर रहे हैं, जराइम अपने पूरे के पूरे अरूज पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब इसका हल बतलाइए। डॉक्टर विलियम रोवन थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, उसने अपने लबों को खोल लिया, उसने कहा, मैं हजरत रसूलुल्लाह के मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अकीदे को नहीं मानता, उनकी सुन्नत को नहीं मानता, उन पे नादिल होने वाले कुरान को नहीं मानता, लेकिन पूरे वसूख से कहता हूं, पूरे इल्म से कहता हूं, पूरे इस्तिदलाल से कहता हूं, इंग्लिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे काली कमली वाले की शरीयत से हल होंगे। हजरात मुझे ये बात बतलाओ, डॉक्टर विलियम रोवन ने अगर गिरजाघर में खड़े होकर ये बात कही थी, इंग्लिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे तो हजूर की शरीयत से हल होंगे। पूरे इंग्लिस्तान के अंदर एक इस्तराब की लहर दौड़ गई
وہ 8 بجے پف کینٹربری نے یہ کیا الفاظ کہہ دیے. انہوں نے کہا اس کو ایوان بالا میں لے کے آؤ, اس کو ایوان زیری میں لے کے آؤ, اس کو ہاؤس آف لارڈ میں لے کے آؤ, اس کو ہاؤس آف کامن میں لے کے آؤ. اسمبلی کے فلور پہ اس کو لایا گیا, پورا میڈیا, پورے کیمرے اس کے سامنے موجود تھے, CNN بھی موجود تھا, BBC بھی موجود تھا, وائس آف امریکہ بھی موجود تھا, VOG بھی موجود تھا, وائس آف جرمنی بھی موجود تھا. سارے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ڈاکٹر ولیم روون نے کیا الفاظ کہے, کہا میں ایماندار ہوں, دیانتدار ہوں, صاحب علم ہوں, صاحب ایمانت ہوں. میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں, انگلستان کے مسائل کالی کملی والے کی شریعت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے, اگر انگلستان کے مسائل کملی والے کی شریعت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے تو کیا پاکستان کے مسائل کملی والے کی شریعت کے بغیر حل ہو سکتے ہیں؟ کملی والے کی شریعت کے بغیر یہاں پر بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور تم نے سارے نظام آزما لیے, تم نے بھٹو کی جاگیر کو بھی آزما لیا, تم نے نواز کے سرمایہ کو بھی آزما لیا, تم نے مشرف کی جرنیلی کو بھی آزما لیا, تم نے چودھریوں کی چودراہٹ کو بھی آزما لیا. تم نے اگر نہیں آزمایا نظام مصطفیٰ کو, نہیں آزمایا تم نے, نہیں آزمایا نظام اسلام کو, نہیں آزمایا. اور میں جہاں پر اسلامیات کا ایک ادنا طالب علم ہوں, سیاسیات کا بھی ادنا طالب علم ہوں, میں نے سیاسیات کے مختلف نقطہ ہائے نظر کو پڑھا ہے, ان کے مختلف سکول آف تھاٹ کو پڑھا ہے, میں نے یین بودین کے نظریے کو پڑھا ہے, میں نے جان لاک کے فلسفے کو پڑھا ہے, میں نے روسو کے نظریہ منشا عام کو پڑھا ہے, میں نے میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا ہے, میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا ہے, میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھا ہے, میں نے لینن اور مؤود تنگ کی اشتراکیت کو پڑھا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ سارے کے سارے فلسفے اگر جمع ہو جائیں حضور علیہ السلام کے فلسفے کی جوتی کی نوک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضور کا فلسفہ اونچا ہے, حضور کا نقطہ نظر اونچا ہے, حضور کا نظام اونچا ہے, حضور کا آئین اونچا ہے, حضور کا قانون اونچا ہے, حضور کی حکومت اونچی ہے, حضور کا اقتدار اونچا ہے. پوری کائنات اگر جمع ہو جائے حضور کے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چڑھتا سورج روشن نام, چڑھتا سورج روشن نام, حق کی صبح باطل کی شام, حق کی صبح باطل کی شام. حضرات گرامی قدر, مجھے میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں, لفاظ اسلام سے ہر بندے کو محبت ہے, ہر بندے کو پیار ہے, لیکن اسلام کیوں نہیں آتا؟ اسلام کے نہ آنے کا چھوٹا سا واقعہ, اسلام کے نہ آنے کی چھوٹی سی وجہ آپ کو قوم مدین کے پاس لے کے جاتا ہوں, ساری بات آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی. حضرت شعیب آئے, اللہ کی توحید کی دعوت لے کے آئے. حضرت شعیب نے قوم مدین کے لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیا, اللہ کے سامنے جھکا کرو, اس کی نماز کو پڑھا کرو, اس کی عبادت کو کیا کرو. اس کے بعد حضرت شعیب نے ایک اور بات بھی کہی, کہا پورا تولا کرو, پورا ماپا کرو, پورے گز کو, جو گز پورا ہوتا ہے اس کے مطابق کپڑے کو ماپا کرو, جو کلو کا پورا باٹ ہوتا ہے اس کو ترازو میں ڈال کے تولا کرو. قوم شعیب کے لوگوں نے کہا, شعیب مسجد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, نماز کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, یہ منڈی کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ شعیب تو کس طرح کی بات کرتا ہے؟ اصلاتو کا, تامرو کا, ان نترو کا, ما یابدو آباؤنا او ان نفل فی اموالنا ما نشا انک لانت الحلیم الرشید. شعیب تو کس طرح کا آدمی ہے؟ تیری نماز کس طرح کی ہے؟ یہ منڈی میں کیوں آتی ہے؟ یہ بازار میں کیوں آتی ہے؟ یہ مسجد تک کیوں نہیں رہتی؟ یہی حال ہمارا ہے, ہم حضور کو بڑا مانتے ہیں لیکن مسجد میں مانتے ہیں, بازار میں نہیں مانتے, اجتماع میں مانتے ہیں لیکن گھر بار میں نہیں مانتے, درس میں مانتے ہیں, ایوان میں نہیں مانتے. حالانکہ حضور میرے امام ہیں, مسجد میں بھی امام ہیں, بازار میں بھی امام ہیں, مکتب میں بھی امام ہیں, تہذیب میں بھی امام ہیں, ثقافت میں بھی امام ہیں, سیاست میں بھی امام ہیں, آئین میں بھی امام ہیں, قانون میں بھی امام ہیں, حلیے میں بھی امام ہیں, لباس میں بھی امام ہیں, دل کے بھی امام ہیں, دماغ کے بھی امام ہیں, نظر کے بھی امام ہیں, فکر کے بھی امام ہیں, پاکستان میں بھی امام ہیں, نیپال میں بھی امام ہیں, بھوٹان میں بھی امام ہیں, انگلستان میں بھی امام ہیں, صبح کے وقت بھی امام ہیں, شام کے وقت بھی امام ہیں, دن کے وقت بھی امام ہیں, رات کے وقت بھی امام ہیں, اور جمعے کے دن بھی امام ہیں, جمعرات کے دن بھی امام ہیں, بدھ کے دن بھی امام ہیں, منگل کے دن بھی امام ہیں,
پیر کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام ہیں، ہفتے کے دن بھی امام ہیں، میرے جسم کے بھی امام ہیں، میری روح کے بھی امام ہیں، میری دنیا کے بھی امام ہیں، میرے برزخ کے بھی امام ہیں، میرے حشر کے بھی امام ہیں، میرے کوثر کے بھی امام ہیں۔ میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں پہ حضور کی امامت نہیں چلتی، اور میرا یہ اعلان واضح ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو حضور کی امامت کو ایک لمحہ کے لیے نہیں مانتا، ایک لحظہ کے لیے نہیں مانتا، شمال میں نہیں مانتا، جنوب میں نہیں مانتا، پچھم میں نہیں مانتا، پورب میں نہیں مانتا، اتر میں نہیں مانتا، دکن میں نہیں مانتا، نیپال میں نہیں مانتا، انگلستان میں نہیں مانتا، ہندوستان میں نہیں مانتا، پاکستان میں نہیں مانتا، اس عالم میں نہیں مانتا، برزخ میں نہیں مانتا، حشر میں نہیں مانتا، صراط پہ نہیں مانتا، کوثر پہ نہیں مانتا، میزان پہ نہیں مانتا۔ جاؤ، ہمارا اعلان یہ ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، ظلم کے فتوے بھی اس کے لیے، فسق کے فتوے بھی اس کے لیے، اور کفر کے فتوے بھی اس کے لیے ہے۔ امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین، امام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین۔ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور ان کے نظام کے نفاذ کے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ امریکہ کے سامنے ہم جھکے رہیں گے، یورپ کے سامنے ہم جھکے رہیں گے، ہماری عزت نفس بحال نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر کے پاس کون سی گیدڑ سنگی تھی، عمر کے پاس کون سے ایٹمی اسلحہ تھا، عمر کے پاس کون سی فوجیں تھی، عمر اپنے گھر میں لیٹتا تھا، مسجد نبوی شریف میں لیٹتا تھا، اور کیسر و کسلا کے شیر دل جرنیل اپنی کچھاروں میں کب کپاتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو وائٹ ہاؤس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، لیکن فاروق جس کی ہیبت نے کلیسا کی عظمت کو گرا دیا، وہ فاروق جس کی ہیبت نے کسرا کے آتش کدے کو بجھا دیا، اس نے وہ درس اگر حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا؟ نبی کے قدموں سے حاصل کیا، نبی کے نقش قدم سے حاصل کیا، نبی کی صحبت سے حاصل کیا، نبی کی شاگردی سے حاصل کیا، نبی کی رفاقت سے حاصل کیا، نبی کی حدیث سے حاصل کیا، نبی کی سنت سے حاصل کیا، نبی کے ارشاد سے حاصل کیا، نبی کی چال سے حاصل کیا، نبی کی ڈھال سے حاصل کیا۔ اللہ کی قسم، ابو بکر و عمر کا دور آ سکتا ہے۔ کب آ سکتا ہے؟ جب ہم حضور کے نظام کا جھنڈا اٹھا لیں گے، جب ہم حضور کو ظاہر و باطن میں زندگی کا ہر مقام پہ اپنا امام مان لیں گے۔ جب ان کو اپنا امام مان لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے بارک اوباما بھی پھر ہمارے جوتے پالش کرے گا، ہمیں جھاڑ نہیں سکتا، ہمیں ڈانٹ اور ڈپٹ نہیں سکتا۔ جرأت والا، ہمت والا، جرأت والا، ہمت والا۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ اور حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، لیکن دلوں کے اندر ایک بت موجود ہے، اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ بغلوں میں جب بت موجود ہے، اس بت کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، کوئی جاگیردار کی جاگیر کے سامنے جھکا ہوا، کوئی سرمایہ دار کے سرمایے کے سامنے جھکا ہوا، لیکن ہماری گردن اگر جھکی ہوئی ہے تو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکی ہوئی ہے۔ ہماری نگاہ اگر جھکی ہوئی ہے تو مدینے والے کی حدیث کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ حضرات، میں نظام اسلام کا ہوکا آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں، ذرا ایمانداری سے یہ بات کہیے۔ ہم رفع الیدین کرتے ہوئے، آمین کو کہتے ہوئے، سینے پہ ہاتھ کو باندھتے ہوئے سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی امامت کو نہیں مانتے، حالانکہ کرنے اول کے آدمی ہیں، صحابہ کے قریب ترین دور کے آدمی ہیں، تابعین کے ساتھ ان کی ملاقات ثابت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کیا ہوا؟ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضور کی امامت کے مقابلے میں آپ کی امامت کو نہیں مان سکتے۔ لیکن مجھے یہ بات بتلائیے، جب آئین کی بات آتی ہے، جب قانون کی بات آتی ہے، جب نظام کی بات آتی ہے، ہم حضور کی بات کو چھوڑتے ہیں، زرداری کی بات
بات کو مانتے ہیں، حضور کی بات کو چھوڑتے ہیں، میاں نواز شریف کی بات کو مانتے ہیں، حضور کی بات کو چھوڑتے ہیں، چودھری برادران کی بات کو مانتے ہیں۔ حضرات ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر حضور کے مقابلے پر ان ائمہ دین کی بات حجت نہیں بن سکتی تو حضور کی بات کے مقابلے پہ نواز شریف و زرداری کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہنوں میں جگہ دینی پڑے گی۔ منافقت کے پورے لبادے کو اتار کے پڑے پھینکنا پڑے گا، یکسو ہونا پڑے گا، حنیفہ ہونا پڑے گا، نظام اسلام کا وفادار ہونا پڑے گا، اور صحیح معنی وفادار نظام اسلام کے 12,000 کی تعداد میں میدان عمل میں نکل آئیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو چھوٹا سا فارمولہ بتلاتا ہوں تجربے کے ساتھ، پوری کی پوری ایک مغیر باقاعدہ مشاہدے کے ساتھ ہم نے اس بات کو نوٹ کیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کا اتارا گیا، 70,000 وکلاء نے پورے پاکستان میں جلسے کیے، جلوس نکالے، اجتماعات کیے، 2 سال تک سڑکوں پر پھرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی محنتوں کے ساتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کروا لیا گیا۔ وکیلوں نے کہا ہم کالے کوٹ کی عظمت کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ آج مجھے یہ بات بتلائیے، کملی والے سے محبت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اگر ہم بھی حضور کے نظام کے لیے سڑکوں میں باہر نکل جائیں، کیا حضور کا نظام پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ کیا حضور کی شریعت پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتی؟ مجھے یہ بات بتلاؤ، گولی کو چلائے بغیر، پتھر کو مارے بغیر، لاٹھی اور اسی طرح آگ کی ہولی کھیلے بغیر، تشدد کو کیے بغیر اگر ہم حضور کے نظام کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں تو اللہ کی قسم پھر کائنات میں حضور کے نظام کو آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تشدد کے بغیر پرامن طریقے سے حضور کا نظام آ سکتا ہے۔ اگر وکیل اپنے چیف کی بحالی کی جنگ لڑ سکتے ہیں، کہ ہم کائنات کے امام کی عظمت کی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ حضرات گرامی قدر، میں نے انسانوں میں عام طور پہ دھڑے بندیوں میں یہ بات دیکھی ہے، میں فلاں دھڑے کا ہوں، میں فلاں دھڑے کا ہوں، اور تو فلاں دھڑے کا کیوں ہے؟ چودھری کے گھر جاتا ہوں، اس کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے، جب چاہتا ہوں چائے پی کے واپس آ جاتا ہوں۔ اور مجھے یہ بات بتلا، چودھری کی چائے کے اوپر وفادار بن جاتا ہے، جس کے ہاتھ سے کوثر کے جام کو پینا ہے اس کو بلا دیتا ہے۔ میں فلاں دھڑے کا آدمی ہوں، میں میاں صاحب کا آدمی ہوں، میں زرداری صاحب کا آدمی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کے نمائندے نے میرے بیٹے کی نوکری کی سفارش کی تھی، اور بیٹے کی نوکری کی سفارش کی وجہ دھڑے کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اور شفیع المذنبین کی شفاعت سے تیرے گناہ معاف ہونے ہیں، کیا اس شفیع کی شفاعت کو بھلا دیتا ہے؟ اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا ضمیر کیوں سو رہا ہے؟ تو کملی والے کے قانون کے لیے باہر کیوں نہیں آتا؟ تو حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے باہر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم لوگ اس بات کا تہیہ کر لیں ہم نے حضور کے نظام کا پھریرا کائنات کے اندر لہرانا ہے، تو اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت حضور کے نظام کو پاکستان میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، نفاذ اسلام کے لیے میدان عمل میں آنا پڑا، آنے کے لیے تیار ہو؟ میدان عمل میں آپ کو نکلنا پڑا، نکلنے کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، میں آپ کو پورے مہینے کی بات نہیں کرتا، میں پورا برس کی بات نہیں کرتا۔ اگر مہینے میں ایک دن صرف ایکسرسائز کے طور پر آپ اسلام آباد کے اشارہ دستور کے اوپر بھی نہیں بلکہ لاہور کی مال روڈ کے اوپر 10,000 کی تعداد میں میری جمعیت کے نوجوان، میری جمعیت کے بوڑھے اور اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام سے پیار کرنے والے، اسلام کا دم بھرنے والے، حضور کی غلامی کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والے، حضور کے امتی ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنے والے، آپ کی شفاعت کے طلبگار اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کے امیدوار، اللہ کی قسم مہینے کے اندر ایک دن کے 3-4 گھنٹوں کے لیے مال روڈ کے پر آنے کا تہیہ کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت پیغمبر کے قانون کو ملک کا قانون بننے سے نہیں روک سکتی۔ حضرات، کیا تم ایک مہینے کے اندر چند گھنٹے کی ریہرسل کرنے کے لیے نفاذ اسلام کے لیے تیار ہو؟ ہر مہینے کے اندر چند گھنٹے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ حضور کا نظام آئے گا۔ جب حضور کا نظام آئے گا جاگیرداری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب حضور کا نظام آئے گا ظلم کی رات سمٹ جائے گی۔ جب حضور کا نظام آئے گا مظلوم بلند ہو جائیں گے۔ جب حضور کا نظام آئے گا کاروباری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جب حضور کا نظام آئے گا معاشی پریشانیاں مٹ جائیں گی۔ جب حضور کا نظام آئے گا دل کے دکھ دور ہو جائیں گے۔ جب حضور کا نظام آئے گا سینے کو سکون مل جائے گا۔ جب حضور کا نظام آئے گا
روح کو تراوت مل جائے گی جب حضور کا نظام آئے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب حضور کا نظام آئے گا، امن کا دور دورہ ہو جائے گا جب حضور کا نظام آئے گا، عدل عام ہو جائے گا جب حضور کا نظام آئے گا، ظلم مٹ جائے گا جب حضور کا نظام آئے گا، جبر مٹ جائے گا جب حضور کا نظام آئے گا، ساری کی ساری کائنات فلاح و بہبود کے راستے کے اوپر چل نکلے گی، اور انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت اس نظام کو آنے سے نہیں روک سکتی۔ حضور کا نظام لانے کے لیے تیار ہو، اور حضور کے نظام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، سیاسی جماعتوں کے چال اور سکنجے سے باہر نکل کر نظام اسلام کی عظیم الشان تحریک کے ہمراہ ہونے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ حضور کا نظام آئے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس دن کو آنے سے نہیں روک سکتی، اور اس نظام کے لیے اور اس نظام کے لیے اور اس نظام کے لیے خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرما، اللہ توحید و سنت کے علم کو بلند و بالا فرما۔ اللہ جتنے لوگ توحید و سنت کے لیے جستجو کرنے والے ہیں اللہ ان کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان سب کو دور فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔